یسوع کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پرسکلا ہے اور میں بیتھویل گاسپل منسٹری سے ہوں، اور میں بیتھویل گاسپل منسٹری کے بائبل کالج سے BTH بھی کر رہی ہوں۔ اور آج میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ خداوند نے موقع بخشا کہ آپ سب تک خدا کا کلام پہنچا سکیں۔ میں شکر گزاری کرتی ہوں PMC چینل کی اور پاسٹر جاوید مسیح کی کہ ان کے وسیلہ سے مجھے یہ توفیق ملی کہ میں آپ تک خدا کا کلام پہنچا سکوں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے روزہ۔ جس طرح سے روزوں کا قیام چل رہے ہیں تو ہم اسی تعلق سے سیکھیں گے، اور بہت سے سوالات جو ہماری سوسائٹی میں پائے جاتے ہیں ان پر ہم غور کریں گے تاکہ ہم مل کر سیکھ سکیں اور وہ سوالات کے جوابات ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو سکیں۔ تو کلام کی طرف چلیں گے اور ایک حوالے کی تلاوت کریں گے۔ متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 16 تا 18 آیت۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ آمین۔ آج ہم روزے کے تعلق سے سیکھیں گے۔ روزہ جو ہے وہ اس کے مطلب سے سب واقف ہیں کہ کھانے پینے سے اجتناب کرنا، کھانے پینے سے پرہیز کرنا، اور یہ ایک روحانی ضابطہ ہے جو کہ ایماندار خدا کے حضور میں رکھتے ہیں تاکہ ان کی ترقی ہو سکے۔ چند ایک سوالات پر غور کریں گے۔ پہلا سوال جو آج ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ کیا روزہ فرض ہے؟ ہمارے آس پاس بہت سے سوالات ایسے اٹھتے ہیں، اور ہمارے آس پاس موجود باقی اقوام کے ذریعہ سے بھی ہمارے درمیان یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا روزہ مسیحیوں پر فرض ہے؟ تو خدا کا کلام جو ابھی حوالہ ہم نے پڑھا اس میں ہمیں یہاں پر جو پہلی آیت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جب تم روزہ رکھو۔ اس کے لیے یسوع مسیح نے الفاظ استعمال کیے کہ جب تم روزہ رکھو۔ اس کے لیے اسپیشلی کوئی لفظ اس طرح سے استعمال نہیں ہوا کہ روزہ مسیحیوں پر فرض ہے یا لازمی رکھنا چاہیے، لیکن کلام کہیں بھی کسی بھی حوالے میں اس چیز کی ممانعت نہیں کرتا کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے یا مسیحیوں کو روزہ جو ہے ان پر فرض نہیں ہے یا ان کو یہ نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ خدا کا کلام جس طرح سے پرانے عہد نامہ میں ہمیں روزے کی تعلیم ملتی ہے، مسیح یسوع اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو۔ تو یسوع مسیح اس چیز کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یسوع مسیح اس چیز کے لیے کسی بھی طرح سے منع نہیں کر رہے، جس طرح سے ہمارے لوگوں میں ایک یہ بھی سوچ موجود ہے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہم پر روزہ فرض نہیں کیا یا کلام مقدس میں روزہ فرض نہیں ہے تو ہم نہیں رکھتے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روزے نہیں رکھتے۔ لیکن خدا کا کلام اگر اس چیز کے لیے فرض نہیں قرار دے رہا یا کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ لازمی ہمیں رکھنا چاہیے یا اگر ہم نہیں رکھتے تو کوئی گناہ ہے، اس طرح سے کچھ نہیں ہے۔ لیکن کلام یہ بھی نہیں فرماتا کہ ہم روزہ نہ رکھیں، بلکہ یہ ہماری ترقی کا باعث بنتا ہے، اور جب ہم روزے میں ٹھہرتے ہیں تو اس کے بعد ہم خدا کی حضوری کو اور بہتر طریقے سے محسوس کر پاتے ہیں، ہم روح القدس کی رہنمائی کو حاصل کرتے ہیں۔ دوسرا سوال جس پر ہم غور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کب سے کب تک روزہ رکھیں؟ اور ہمارے آس پاس یہ سوچ موجود ہے کہ صبح سے شام تک روزہ رکھا جائے، اور اگر ہم مسیحی خاندانوں میں دیکھیں تو ہمارے پاس یہ تعلیم موجود ہے کہ 24 گھنٹے کا روزہ رکھا جائے۔ تو ہم کلام مقدس میں سے حوالہ دیکھیں گے اس کے تعلق سے بھی، احبار کی کتاب اور اس کا 23واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے۔ یہ پہلا ذکر ہے جو کلام میں روزے کے تعلق سے موجود ہے، جو خدا نے حکم دیا روزے کے تعلق سے، وہ یہ ہے 26ویں آیت سے ہم دیکھیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، اسی 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے، اس روز تمہارا مقدس مجمع ہو اور تم اپنی جانوں کو دکھ دینا اور خداوند کے حضور آتشین قربانی گزراننا۔ تم اس دن کسی طرح کا کام نہ کرنا، کیونکہ وہ کفارہ کا دن ہے جس میں خداوند تمہارے خدا کے حضور تمہارے لیے کفارہ دیا جائے گا۔ جو شخص اس دن اپنی جان کو دکھ نہ دے وہ اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے گا، اور جو شخص اس دن کسی طرح کا کام کرے اسے میں اس کے لوگوں میں سے فنا کر دوں گا۔ تم کسی طرح کا کام نہ کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت سدا یہی عین رہے گا، یہ تمہارے لیے خاص آرام کا سبت ہو، اس میں تم اپنی جانوں کو دکھ دینا، تم اس مہینے کی 9ویں تاریخ کی شام سے دوسری شام تک اپنا سبت ماننا۔ تو یہاں پر جو ہمیں پہلا ریفرنس ملتا ہے وہ یہ ہے شام سے شام تک،
کیونکہ یہودیوں کا دن جو تھا وہ شام سے شروع ہوتا تھا اور اگلی شام پر ختم ہوتا تھا. تو ایک شام سے اگلی شام تک جو پہلا روزے کا ذکر خدا نے کیا تو وہ یہ تھا کہ ان روزوں کو رکھا جائے، اور صرف اس ٹائم یہ روزہ تھا جو رکھا جاتا تھا. اس کے بعد یہودی دستور میں یہ بھی موجود ہوا کہ انہوں نے 2 روزے رکھنا شروع کیے ہفتے کے اندر، سوموار کے روز اور جمعرات کے روز. اور وہ بھی اس وجہ سے رکھے جاتے تھے کہ اس کے پیچھے ان کی یہ ہسٹری تھی کہ موسیٰ جو ہے وہ سوموار کے روز کوہ سینا پر گیا تھا اور جمعرات کے روز وہ کوہ سینا سے اترا تھا، تو اس لیے وہ ان 2 دنوں میں روزہ رکھتے تھے اور ہر ہفتے وہ ان روزوں کو پریکٹس کیا کرتے تھے. اب جو روزے ہم رکھتے ہیں 40 روزے، ان کو کلیسیا نے ترتیب دیا ہے. کلام مقدس میں ہمیں کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی کہ خدا نے فرمایا ہو کہ ہم ان 40 روزوں کو رکھیں، بلکہ یہ 4 صدی میں کیتھولک مشن کے ذریعہ سے ترتیب دیے گئے، اور یہ ایک اچھی پریکٹس ہے جو ہماری کلیسیاؤں میں کی جاتی ہے عالمگیر طور پر. اور خدا کا کلام اس چیز کے بارے میں کوئی خاص حکم نہیں دے رہا کہ 40 روزے رکھے جائیں، بلکہ کلیسیا کی طرف سے ترتیب دیے گئے ہیں. کلیسیا کے بزرگوں نے ان کو ترتیب دیا ہے تاکہ اس دوران میں کلیسیا جو ہے اکٹھے مل کر خدا کے کلام کو جو ہے وہ زیادہ اچھے سے سیکھ سکیں، خدا کی حضوری میں وقت گزار سکیں، اور یہ کلیسیا کی ترقی کا باعث ہو سکے. اور ان روزوں کا تعلق جو ہے وہ کسی طرح سے بھی یسوع مسیح کے 40 روزے 40 دن کا جو روزہ ہے، ایک روزہ، اس کے تعلق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا تھا، اس وجہ سے ہم بھی 40 روزے رکھتے ہیں. حالانکہ اس کا اس سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم 40 دن روزے رکھتے ہیں، 40 روزے رکھتے ہیں، اور یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا تھا. تو یہ اس روزے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ کلیسیا نے ترتیب دی ہے، کلیسیا بزرگوں نے اس کو ترتیب دیا ہے جن 40 روزوں کو ہم رکھتے ہیں اور ہم اس میں شامل ہوتے ہیں. ایک اور سوال، روزہ کس چیز سے رکھیں اور کس چیز سے کھولیں؟ یہ سوال بھی معاشرے سے ہمارے درمیان آیا ہے کہ اچھا ہمیں روزہ رکھنا ہے تو اب ہمیں کیا چیز کھانی چاہیے، اگر ہم نے روزہ کھولنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے کیا کھانا چاہیے، کیا پینا چاہیے. تو اس طرح کی سوچیں ہمارے اندر آتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا ہم پہ افیکٹ ہے، جس وجہ سے یہ سوچیں ہمارے اندر آتی ہیں. تو روزہ جو ہم رکھتے ہیں، جو مسیحی روزہ ہے، وہ اس بارے میں بات چیت نہیں کرتا کہ کس چیز سے کھانا کھا کر ہم اس کو رکھیں اور کس چیز پر کھولیں، بلکہ روزہ اصل وہ ہے ہی نہیں جس میں ہم کھانے پینے پر غور کرتے رہیں کہ اچھا اب میں نے روزہ رکھنا ہے تو میں یہ چیز کھاتا ہوں، یا میں اتنی روٹیاں کھا لوں، یا اتنا کھانا کھاؤں تاکہ جب میں روزہ کھولوں تو تب تک مجھے بھوک نہ لگے، یا جب میں نے روزہ کھولنا ہے تب میں اپنے لیے کوئی بہت بڑا اہتمام کروں یا بہت سی چیزیں منگواؤں. مسیحی روزہ اس چیز کے بارے میں نہیں ہے، کیونکہ مسیحی روزہ ہمیں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنے کھانے پینے کی فکر کریں، یا جب ہم نے روزہ رکھا بھی ہوا تب بھی ہم یہ سوچتے رہیں کہ اچھا اب روزہ ہم نے کھولنا ہے تو ہم یہ کھائیں گے اور ہم وہ چیزیں بنانے کی اور لانے کی فکر میں لگے رہیں. بلکہ روزہ یہ ہے کہ ہم خدا کے حضور میں وقت گزاریں، اور یہ روزہ صرف نیت کا روزہ ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کے لیے نیت کریں، ہمیں کوئی خاص اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے ہم وہ کھا کر روزہ رکھیں، اور جو بھی چیز ہمارے پاس موجود ہے اس سے ہم کھول لیں. جب تک ہماری جو ہے روح القدس نے ہمیں جتنی کنوکشن دی ہے اتنا ہم روزہ رکھیں. جس طرح سے تھا کہ کب سے کب تک ہم روزہ رکھیں، تو جتنا روح القدس ہمیں کنوکشن دیتا ہے اس چیز کے لیے ہم اتنا روزہ رکھیں. اگر روح القدس ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ہم 1 دن کا رکھیں تو ہم 1 دن کا رکھیں. 3 دن کا، کلام مقدس میں ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں، 3 دن کے لیے، 7 دن کے لیے، 14 دن کے لیے، 21 اور پھر 40 دن کے لیے بھی ہمیں مثال ملتی ہے کلام مقدس میں. ہم ان حوالہ جات کو تو نہیں دیکھیں گے، لیکن صرف میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کلام مقدس کوئی اس بارے میں کوئی اسپیسیفک ٹائم ہمیں نہیں دیتا کہ ہم روزہ کتنی دیر کا رکھیں. یہ ہماری روح القدس کی کنوکشن پر ہے کہ روح القدس ہمیں کتنی رہنمائی دیتا ہے کہ ہم کتنا وقت جو ہے اس کے حضور میں گزاریں. اور ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے یا ہم اتنا نہیں برداشت کر سکتے تو ہم صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ہم بہت روحانی ہیں، ہم کوئی اس طرح کا سٹیپ لیں کہ ہم 3 دن کا روزہ رکھ رہے ہیں یا ہم 7 دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، اور پھر ہم اس روزے کو رکھ لیں اور پھر ہم بجائے کہ ہم خدا کے حضور میں بڑھنے کے ہم جسمانی طور پر بیمار ہو جائیں. خدا کا کلام اس چیز کے لیے ہمیں نہیں سکھا رہا، اور نہ خدا کا کلام ایسی کوئی بات کہتا ہے، بلکہ اتنا کہ جتنے میں ہم خدا کے حضور میں اپنا 100% دے سکیں، نہ کہ یہ کہ ہم بیمار پڑے ہوئے ہیں اور ہم نے روزہ رکھا ہے. خدا کا کلام اس بارے میں ہمیں نہیں بتاتا. پھر
ہمارے یہاں پر جس طرح سے ہم روزے رکھتے ہیں 46 دن ہوتے ہیں ہمارے پاس. پہلا جو ہے بدھ سے اس چیز کا آغاز ہوتا ہے اور قیامت المسیح پہ جو ہے ہم اس کو ختم کرتے ہیں ان روزوں کو. تو یہ 46 دن ہوتے ہیں, لیکن اس میں ہم سنڈے کا دن جو ہے وہ اسکپ کرتے ہیں, اس دن روزہ نہیں رکھا جاتا. تو اس دن ہم کس وجہ سے روزہ نہیں رکھتے؟ اس وجہ سے کیونکہ جو ہے اس دن اتوار جو ہے وہ ہفتے کا پہلا دن ہے, اور جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ مسیح یسوع ہفتے کے پہلے دن جی اٹھے, تو ہفتے کا پہلا دن جو ہے تمام مسیحیوں کے لیے خوشی اور ایک عید کا دن ہے. اس وجہ سے اس دن میں روزہ نہیں رکھا جاتا, کیونکہ روزہ جو ہے ایک نارملی سمجھا جاتا ہے, اور پرانے عہد کے مطابق بھی جو تعلیم ملتی ہے کہ دکھ کا دن اور ماتم کا دن جو ہے سمجھا جاتا تھا. تو اس وجہ سے مسیحیوں نے اس چیز کو پریکٹس کرنا شروع کیا کہ اتوار کے دن کو روزہ نہ رکھا جائے, کیونکہ وہ دن ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہ یسوع مسیح اس دن جی اٹھے. اور پھر اس سے یہ سوال بھی آتا ہے کہ یسوع مسیح نے تو جب 40 دن کا ایک روزہ رکھا تو اس کے بیچ میں تو اتوار آ رہے تھے, تو پھر یسوع مسیح نے ان کو سکپ کیوں نہیں کیا, ان کو کیوں نہیں چھوڑا؟ تو اس وقت جب یسوع مسیح نے اس روزے کو رکھا تو اس وقت یسوع مسیح جی نہیں اٹھے تھے, اور اس دن کی اس طرح سے اہمیت نہیں تھی. لیکن جب یسوع مسیح جی اٹھے تو اس کے بعد یہ دن ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, سنڈے کا دن. اس وجہ سے ہم اس دن پہ روزہ نہیں رکھتے, تاکہ ہم جو ہے اس خوشی کو پورے طریقے سے منا سکیں کہ یسوع مسیح اس دن جی اٹھے. پھر ایک اور سوال, کیا روزہ خدا کے ارادہ کو بدل سکتا ہے؟ جس طرح سے ہمارے یہاں پر بہت سارے چرچز میں تعلیم بھی دی جاتی ہے, بہت سارے لوگ جو نہیں جانتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دعا سے کوئی کام نہیں ہو رہا یا خدا ہماری دعا نہیں سن رہا تو شاید ہم روزہ رکھیں گے اس چیز کے لیے تو پھر ہماری دعا سنی جائے گی, یا ایک کام ہمارا نہیں ہو رہا ہے تو اگر ہم روزہ رکھ کے اس چیز کے لیے دعا کر لیں گے تو پھر وہ کام ہو جائے گا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کلام کی, ہم اس مثال کو لے لیتے ہیں کہ نینوا کے لوگوں پر جب خدا آفت لانے کو تھا, خدا انہیں مارنے کو تھا, تو ان لوگوں نے خدا کے حضور روزہ رکھا, اور اس کے بعد خدا نے ان پر کوئی بھی آفت نہیں لے کر آیا, خدا نے انہیں معاف کر دیا. تو یہ لوگ, میں ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ خدا کے ارادہ کو بدل سکتا ہے, وہ اس مثال کو کلام میں سے یوز کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر ہم نینوا کے لوگوں پر بھی غور کریں تو تب بھی خدا کا ارادہ نہیں بدلا تھا, خدا نے ان لوگوں کو تبدیل کیا تھا, اور اب بھی روزہ یہی کرتا ہے. اگر خدا کا ہمارے تعلق سے کوئی بھی ارادہ ہے, خدا کا ارادہ تبدیل نہیں ہوتا, بلکہ ہماری سوچ کو خدا تبدیل کرتا ہے جب ہم روزے میں ٹھہرتے ہیں. اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہی کام ہمارے لیے ہو, خدا یہی ہمارے لیے کرے, اور خدا وہ کام کو نہیں چاہ رہا, تو جب ہم روزے میں بیٹھتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو پھر خدا ہمارے اندر ڈالتا ہے کہ وہ کس وجہ سے اس کام کو نہیں کرنا چاہ رہا. اور اصل میں روزہ رکھنے کی بدولت ہم تبدیل ہوتے ہیں, ہم خدا کے ارادے کو بدل نہیں سکتے, بلکہ ہم خدا میں مضبوط ہوتے ہیں, اور وہ خدا اپنا ارادہ جو ہے ہم پر ظاہر کرتا ہے, اور ہم سیکھ پاتے ہیں کہ خدا کس وجہ سے اس کام کو ہماری زندگی میں نہیں کر رہا. پھر ہمارے یہاں پہ اس چیز کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا صرف مسیحی جب روزہ رکھتے ہیں تو انہیں توے کا پکا نہیں کھانا چاہیے, باقی سب وہ کھا سکتے ہیں؟ اور بہت ساری ہمارے معاشرے میں یہ سوچ موجود بھی ہے کہ شاید مسیحی صرف توے کا پکا نہیں کھاتے, باقی سب کھا لیتے ہیں. لیکن ہم جو روزہ رکھتے ہیں, مسیحی جس روزے کی بات کرتے ہیں, وہ ایک ایبسولوٹ روزہ ہے جس میں ہم مکمل طور پر ہر ایک چیز سے پرہیز کرتے ہیں, کیونکہ روزے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز کرنا. اگر ہم کھا پی رہے ہیں, اگر ہم کچھ چیزیں نہیں کھا رہے اور کچھ کھا رہے ہیں, تو پھر وہ روزہ نہیں ہے, وہ صرف ہماری اپنی سوچ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم نے روزہ رکھا ہے. ایسا کوئی روزہ نہیں ہوتا, بلکہ ہم جو مسیحی روزہ رکھتے ہیں وہ ایک ایکسٹریم لیول کا اور ایبسولوٹ روزہ ہوتا ہے, جس میں ہم مکمل طور سے کچھ بھی نہیں کھاتے پیتے اور خدا کے حضور میں جو ہے وقت گزارتے ہیں. اور ایک چیز میں کلیئر کرتی چلوں کہ روزے کا نجات سے تعلق نہیں ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر ہم روزے رکھیں گے یا کوئی بھی اس طرح کی جو ہے ہم روحانی ضابطے کو اختیار کرتے ہیں تو یہ ہمیں نجات بخش سکتا ہے. نجات صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کی بدولت ہے, اور یہ ہمیں روزے جتنے مرضی ہم رکھ لیں یہ ہمیں نجات نہیں دے سکتے, یہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں لے کر نہیں جا سکتے. ہاں, اگر ہم نجات پا چکے ہیں, ہم نجات یافتہ ہیں, اس کے بعد ہم روزے رکھتے ہیں تو وہ ہماری راستہ بازی کو بڑھاتے ہیں اور ہمیں خدا میں مضبوط کرتے ہیں. جب ہم نجات پا چکے تو اس کے بعد یہ روزے ہمارے لیے کارآمد ہیں, ہمارے لیے باعث برکت ہیں. لیکن اگر ہم نے نجات نہیں پائی تو ان روزوں کا ہمارے لیے مقصد نہیں ہے, ہمارے لیے یہ فائدہ نہیں رکھتے. اس کے علاوہ ہم سمجھتے ہیں کہ روزے دکھوں کا ایام ہے.
لیکن یسوع مسیح اس بات کی ممانعت کرتے ہیں، بلکہ یسوع مسیح نے جس طرح سے ہم نے سب سے پہلا حوالہ جو تلاوت کیا، خدا کا کلام ہمیں اس چیز کے بارے میں نہیں بتاتا کہ ہم روزے کو ایک دکھ کا دن نہ سمجھیں، اور جو روزے ہم آج بھی جن کو ہم خدا کے حضور میں رکھتے ہیں، ہم ان کو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی دکھوں کے ایام ہیں، کیونکہ خدا کا کلام بھی ہمیں جس طرح سے ہم نے حوالہ پڑھا اس میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہمیں جو ہے اپنی صورت کو نہیں بگاڑنا، بلکہ وہاں پر لکھا ہے کہ اپنا منہ دھو، اپنے سر میں تیل ڈال. اور یہ جو دو مثالیں دی گئی ہیں، اپنا منہ دھو اور اپنے سر میں تیل ڈال، یہ خوشی کے علامات جو ہیں وہ فگریٹو میننگ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو ہے تو اپنے آپ کو جس طرح سے روز نظر آتا ہے، تو اسی طرح سے جس دن تو نے روزہ رکھا ہے اس دن بھی تو اسی طرح سے نظر آ. کیونکہ یسوع مسیح نے جب اس چیز کی تعلیم دی تو اس وجہ سے کہا کہ اپنا منہ نہ بگاڑو، کیونکہ جو اپنا منہ بگاڑتے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کرتے ہیں، اور جب ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کیا تو خدا کہتا ہے کہ میرے نزدیک اس کا کوئی اجر نہیں، کیونکہ ہم لوگوں سے اس چیز کا اجر پا چکے، لوگوں نے ہمیں اپریسیشن دے دی کہ یہ شخص بہت روحانی ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بہت پریشانی ہو رہی ہے اور ہم اپنے لوگوں کے پاس بیٹھ کے انہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے اتنے روزے رکھے، ہم اتنی دیر سے اتنی دیر تک کا روزہ رکھتے ہیں، ہم اتنی دیر دعا میں گزارتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو شو آف کروا رہے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کتنے روحانی ہیں. اور اگر ہم نے لوگوں کو بتایا اور لوگوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا کہ ہاں جی یہ شخص بہت روحانی ہے، اور یہ وہ جا کے آگے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اس شخص بہت روحانی ہے اور اس شخص نے اتنے روزے رکھے، اتنی دیر کا روزہ رکھا، تو خدا کے نزدیک ہمارا اجر کچھ نہیں رہ جاتا، کیونکہ ہم نے انسانوں سے اپنی پذیرائی کروا لی. تو خدا کا کلام ہمیں صاف اس چیز کے بارے میں گائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں ایسا روزہ نہیں رکھنا کہ جس میں ہماری جسمانی حالت سے یا ہمارے چہرے سے وہ چیز ظاہر ہو، بلکہ جس طرح سے ہم روز نظر آتے ہیں ہم اسی طرح سے نظر آئیں، ہمارا بات چیت میں کوئی فرق نہ ہو، بلکہ ہم اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ رہیں جس طرح سے ہم پہلے رہتے ہیں. اور ہمارا روزہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے پاس بیٹھ کے کھا رہا ہے تو ہم کہیں کہ ہمارے پاس بیٹھ کے نہ کھایا جائے، کہ ہمیں روزہ لگے گا یا ہمیں جو ہے برا لگے گا یا ہماری فیلنگز کو جو ہے ہم ہرٹ ہوں گے. تو خدا کا کلام بھی ہمیں ایسا نہیں سکھاتا. مسیحی روزہ خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم خدا کے حضور میں اتنا وقت گزار رہے ہیں، اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ہمارے پاس بیٹھ کے کھا رہا ہے تو ہمیں اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، یا اگر ہم کھانا پکا رہے ہیں تو ہم کہیں کہ ہم کھانا نہیں پکا سکتے کہ اس سے ہمارا دل چاہے گا. یہ ہماری خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے اتنی دیر کا روزہ رکھنا ہے، اور جب ہم نے اتنی دیر کا روزہ رکھا تو آپ کے سامنے کوئی بھی کھانے کی تعلق سے چیز آتی ہے تو ہمیں اس چیز کو دیکھ کے مائل نہیں ہونا چاہیے کہ اچھا میرا یہ دل چاہ رہا ہے وہ دل چاہ رہا ہے، کیونکہ یہ کوئی زبردستی خدا نے نہیں کہا کہ اس روزے کو رکھا جائے. ہم اپنی مرضی سے رکھ رہے ہیں، اور جب ہم اپنی مرضی سے رکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ اب تم ہمارے سامنے بیٹھ کے کھانا نہ کھاؤ یا سائڈ پر کہیں جا کر کھاؤ. بہت ساری جو اس طرح کی باتیں موجود ہیں وہ ہمیں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری یہ خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. اور ہم غور کریں گے کہ حقیقی روزہ کیا ہوتا ہے جس کی کلام بات کرتا ہے کہ خدا کس کو کہتا ہے کہ ایسا روزہ تو رکھ. کیونکہ ابھی ہم مختلف سوالوں پر غور کریں، چند ایک سوالات مختصر طور پر ان کو بھی ہم دیکھتے چلیں گے کہ کیا روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے، یا یہ بھی ہمارے پاس سوسائٹی سے یہ ہمارے اندر کانسیپٹ آیا ہے کہ کیا ہمیں روزہ رکھ کر ثواب ملتا ہے. تو ثواب کا مطلب جو ہے، ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں خدا کے حضور، اس کے عوض خدا ہمیں کچھ دے گا. تو ہماری جو ہے یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مسیحیت اس چیز کی تعلیم نہیں دیتی کہ ہم کچھ کرتے ہیں تو تب خدا ہمارے لیے کچھ کرتا ہے، بلکہ ہم تو کتنے بھی خدا سے دور کیوں نہ ہوں، کیونکہ کلام بھی فرماتا ہے کہ خدا پھر بھی وفادار رہتا ہے چاہے ہم بے وفا بھی ہو جائیں. تو کلام اس چیز کے بارے میں ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا ہم پر جو نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، جو برکتیں ہمیں دے رہا ہے، وہ ہمارے کسی کام کی بدولت نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا فضل ہے. تو یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا فضل ہے کہ ہم روزہ رکھ پاتے ہیں، اور یہ اس کا فضل ہے کہ وہ ہمیں توفیق بخشتا ہے کہ ہم روزے کو رکھیں، اور وہ اس کے باوجود ہمیں اگر ہم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے وہ پھر بھی ہمیں اپنی برکتیں اور اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے. اور ایک سوال کہ کیا روزوں میں جو ہے گوشت کھا سکتے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس جو ہے کیتھولک مشن سے ہمارے پاس یہ سوچ موجود ہے کہ کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، لیکن کلام کسی بھی طرح کی ممانعت نہیں کرتا اس تعلق سے کہ ہم نہ کھائیں، بلکہ
ہم نے روزہ رکھنا ہے تو کسی بھی طرح سے کلام میں اس چیز کے بارے میں تعلیم موجود نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی یہ والی چیز کھانی چاہیے یا نہیں کھانی چاہیے. کلام اس بارے میں بات نہیں کرتا، بلکہ جو چیز ہمیں بہتر لگتی ہے، ہمیں اپنی صحت کے لیے بہتر لگتی ہے، ہم اس کو لیں، کھائیں اور اس سے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. کلام اس بارے میں بات نہیں کرتا کہ ہم یہ چیز کھائیں یا وہ چیز نہ کھائیں. پھر ہمارے یہاں پر پچھلے کچھ سالوں میں یہ سوچ دیکھی گئی کہ شاید اگر ہم نے خود روزہ نہیں رکھا تو ہم دوسرے لوگوں کو اگر روزہ کھلواتے ہیں یا افطاری کروا دیتے ہیں تو شاید ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا یا اجر ملے گا. کلام اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا کہ ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ جو شخص روزہ رکھتا ہے وہی اس چیز کا اجر پاتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم نے روزہ نہیں رکھا اور اگر ہم کسی روزے دار کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو ہمیں بھی اجر ملے گا. ہاں آپ کھلائیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ اس شخص کو جس نے روزہ رکھا ہے اس کے اجر کو کم کر رہے ہیں، کیونکہ اس نے روزہ اپنے حد تک رکھا تھا، صرف وہ اس کا اور خدا کا معاملہ تھا. لیکن جب آپ بیچ میں آ کر اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں روزہ کھلوا دیتا ہوں یا میں آپ کو کھانا کھلا دیتا ہوں، تو آپ اس کے اجر کو جو اس کو خدا سے ملنا تھا اس کو خراب کر رہے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ خود روزہ رکھیں، اس کو کھولیں. اگر آپ کھلاتے بھی ہیں اچھی بات ہے، آپ اس کی جگہ گھر میں دعا ارینج کروا سکتے ہیں، کوئی میٹنگ اس طرح کی کروا سکتے ہیں تاکہ لوگ آئیں، دعا کی جائے، پرستش کی جائے، لوگ کلام کو سیکھیں. فقط صرف جو ہے کھانا کھلانے سے آپ نہیں اس چیز کے بارے میں کہہ سکتے کہ آپ کو خدا کے حضور سے کوئی اس چیز کا اجر ملے گا. اور اب ہم غور کرتے ہیں کہ حقیقی روزہ کیا ہے. کلام جس روزے کی بات کرتا ہے وہ کیا ہے اور خدا کیسا روزہ ہم سے چاہتا ہے. اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے کلام مقدس میں سے، یہ سایہ کی کتاب، اس کا 58 باب اور اس کی 3 آیت سے لے کر ہم 7ویں آیت تک غور کریں گے. کلام میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جبکہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو جو دکھ دیا جبکہ تو خیال میں نہیں لاتا. دیکھو تم اپنے روزہ کے دن میں اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو. بس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے. کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھ کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے. کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کا مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روح پوشی نہ کرے. یہاں کلام جو ہے وہ خدا خود ہم سے ہم کلام ہوتا ہے، اور خدا بتاتا ہے کہ تم لوگ کس طرح کا روزہ رکھتے ہو اور تم کیا سمجھتے ہو کہ اس طرح کا روزہ رکھ کے ہم خدا کے حضور مقبول ٹھہر سکتے ہیں. اور خدا کہتا ہے کہ میں کس طرح کا روزہ پسند کرتا ہوں. کلام یہاں پر ہمیں بڑے واضح طریقے سے اس چیز کے بارے میں بتا رہا ہے. اگر جس طرح سے ہم 10 احکام کو جانتے ہیں جو خروج میں موجود ہیں، تو 10 احکام میں سے پہلے 4 احکام جو خدا کے تعلق سے موجود ہیں، اور اگلے 6 احکام جو وہ انسانوں کے تعلق سے موجود ہیں، جس کو نئے عہد نامے میں صرف 2 احکام کی صورت میں بیان کیا گیا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت اور عقل سے محبت رکھ، اور دوسرا یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ. یہ ان 10 حکموں کا نچوڑ جو ہمیں نئے عہد نامہ میں ملتا ہے وہ یہ ہے. تو پہلے 4 احکام جو وہ خدا کے تعلق سے ہیں، اور اگلے 6 احکام جو ہیں وہ انسانوں کے تعلق سے ہیں. اس میں خدا کا کلام جو ہماری رہنمائی کر رہا ہے 58 باب میں، وہ یہ ہے کہ تم لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہو، تم لوگ خدا کے حضور میں بیٹھ تو جاتے ہو، خدا کے حضور میں وقت تو گزار لیتے ہو، لیکن انسانوں کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہے وہ نہیں بدلتا. بہت سارے جب یسوع مسیح بھی اس روئے زمین پر موجود تھے تو فریسیوں اور سردار کاہنوں کا یہی رویہ تھا. وہ روزہ رکھتے تھے، جس طرح سے میں نے پہلے بتایا کہ ہفتے میں 2 دن روزہ رکھتے تھے، لیکن ان کا رویہ یہ تھا کہ کلام بھی فرماتا ہے کہ تم ان کو یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم بیوہ کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو، تم لوگوں پر ایسا بوجھ ڈالتے ہو کہ تم خود ان کو اپنی انگلی بھی نہیں لگاتے. تو ان کا یہ رویہ تھا کہ وہ روزے رکھتے تھے اور اپنے آپ کو بہت روحانی اور مذہبی ظاہر کرتے تھے، لیکن کسی بھی طرح سے وہ لوگوں کے کام نہیں آتے تھے. جہاں پہ رحم دلی کا اظہار کرنا ہوتا تھا وہ نہیں کیا جاتا تھا. اور وہ پہلے 4 احکام کو جو خروج میں موجود ہیں وہ تو بہت اچھے طریقے سے پورا کر رہے تھے، لیکن اگلے 6 احکام کو وہ اس طرح سے پورا نہیں کر رہے تھے. اس وجہ سے یسوع مسیح نے نیک سامری کی بھی تمثیل دی تاکہ ہم سیکھ سکیں
کہ صرف خدا کے حضور میں بیٹھنا نہیں بلکہ باقی جو ہے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا تعلق بہتر ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ آج بھی روزہ رکھ کر اپنے 2 روزے رکھیں گے، 3 روزے رکھیں گے، بعض آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40 بھی رکھ لیے، تو اس کے بعد ان میں ایک فخر آ جاتا ہے، روحانی طور پر وہ فخر محسوس کرتے ہیں، اور اگر آس پاس کے لوگوں میں بیٹھے ہیں تو وہ اس چیز کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں بہت روحانی ہوں اور جو میرے آس پاس لوگ موجود ہیں وہ میرے لیول پہ نہیں ہیں. تو اور اگر روزہ رکھا ہے تو وہ کہیں گے جی میں کوئی کام نہیں کر سکتا، میں صرف دعا جو ہے وہ کروں گا، اور میں نے روزہ رکھا ہے تو میں صرف خدا کے حضور میں وقت گزاروں گا. خدا کا کلام اس چیز کے بارے میں ہمیں نہیں کہتا. خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہم جو وقت خدا کا ہے وہ خدا کو دیں، اور جس وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے کام آ سکیں، اس وقت میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم باقی لوگوں کے لیے باعث برکت ہو سکیں. کیونکہ کلام یہاں پر ہم نے 6 آیت میں جس طرح سے پڑھا وہ یہ کہتا ہے کہ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں. کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے. یہاں جو آخری آیت وہ موجود ہے وہ یہ ہے کہ تو اپنے ہم جنس سے روپوشی نہ کرے، یعنی کہ جو تیرے ہم طبیعت لوگ ہیں، تیرے آس پاس لوگ ہیں، یہ نہ کہ تو ان سے چھپ کر بیٹھ جائے کہ اب تو نے روزہ رکھا ہے تو صرف تو خدا کے حضور میں وقت گزارے گا، اور باقی لوگ جو ہیں وہ شکوہ کریں کہ آج اس نے روزہ رکھ لیا تو یہ نہ گھر میں کوئی کام کروا رہا ہے، نہ یہ اپنے کام پر جا رہا ہے یا جا رہی ہے، اور یہ کسی طرح سے بھی ہمارے کام نہیں آ رہی کیونکہ اس نے روزہ رکھ لیا. تو ہمارا روزہ ہمیں اس چیز کے بارے میں تعلیم نہیں دیتا، بلکہ خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہر طرح سے دوسروں کے لیے باعث برکت ہو سکیں. روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو یہ نہ صرف ہماری روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے بلکہ ہمارے آس پاس جتنے لوگ موجود ہیں ان کے لیے بھی باعث برکت ہونا چاہیے، جس کو ہم صحیح یا درست روزہ کہتے ہیں. تو آج جس تعلق سے ہم نے سیکھا وہ بہت سارے سوالات تھے جن کے تعلق سے ہم نے غور کیا جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں، اور ہم نے ان پر غور کیا اور ہم نے یہ سیکھا کہ ہم کس طرح سے خدا کے حضور حقیقی روزہ رکھ سکتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر اگر میں مین باتوں کو ریپیٹ کرتی چلوں وہ یہ کہ ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. کلام اس چیز کو فرض قرار نہیں دیتا لیکن کلام اس چیز کی ممانعت نہیں کرتا. یہ ایک بہت اچھا روحانی ضابطہ ہے کیونکہ ہم جب مل کر روزہ رکھتے ہیں، جس طرح سے کلیسیائی بزرگوں نے ان اجتماعی روزوں کو پلان اپ کیا ہے، تو جب ہم مل کر روزہ رکھتے ہیں تو ہم خدا میں ترقی پاتے ہیں اور ہم خدا میں مضبوط ہوتے ہیں. صرف کلام جس چیز کی ممانعت کرتا ہے وہ یہ کہ ہم دکھاوے کا روزہ نہ رکھیں، ہم لوگوں کو صرف ظاہر کرنے کے لیے روزہ نہ رکھیں، لوگوں کو صرف یہ دکھانے کے لیے کہ میں بہت روحانی ہوں اس چیز کے لیے روزہ نہ رکھیں، بلکہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہم خدا کے حضور میں وقت گزاریں، بلکہ کوشش کریں کہ کسی کو پتہ نہ ہو ہم خدا کے حضور میں اس طرح سے وقت گزاریں، اور یہ نہ ہو کہ ہمارے چہرے سے پتہ چل رہا ہو کہ یہ شخص بہت اداس ہے اور شاید اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو کسی بھی طرح سے ہماری جسمانی حالت سے اس چیز کا اندازہ نہ ہو کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، بلکہ یہ ہماری خدا کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. تو ہم اس کو کسی بھی طرح کا بوجھ سمجھ کے یا زبردستی سمجھ کے نہ کریں بلکہ خوشی کے ساتھ اس کو کریں. جب ہم خوشی کے ساتھ اس کو کریں گے تو ہم زیادہ برکت کو حاصل کر پائیں گے. تو آج ہم نے جس تعلق سے سیکھا وہ تھا روزہ، اور اس کے متعلق جو اہم سوالات ہمارے پاس موجود تھے ہم نے ان پہ غور کیا تاکہ ہم مل کر سیکھیں. اور میں ایمان رکھتی ہوں کہ جتنے آپ سب سننے والے ہیں آپ سب نے ان سوالات کے وسیلہ سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت سی کنفیوژنز دور ہوئی ہوں گی، اور اب میں اس چیز کے لیے دعا بھی کروں گی تاکہ ہم مل کر جو ہے اس بھید کو جس کو ہم نے جانا ہے، سیکھا ہے، جن سوالات کے جوابوں پر ہم نے غور کیا ہے، ہم ان کو یاد رکھ سکیں، بہتوں تک پہنچا سکیں تاکہ ہم باقیوں کے لیے بھی باعث برکت ہو سکیں جو ان باتوں کو نہیں جانتے. آئے ہم دعا کریں گے. قدوس رب الافات زندہ آسمانی خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے خداوند آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت خداوند سورس کے لیے جو آپ نے مہیا کیا کہ اس کے ذریعہ سے خداوند آپ کا کلام بہت سی جانوں تک پہنچ سکے. خداوند آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو خداوند اس کے وسیلہ سے خداوند اس میسج کو سنیں گے اور سن رہے ہیں. آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند ان لوگوں کو اور زیادہ برکت دینا خداوند جنہوں نے وقت نکال کر تیرے حضور میں بیٹھ کر تیرے کلام کو سننا چاہا. اور خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں ان تمام باتوں کے لیے جو ہم نے مل کر سیکھی، ان سوالات کے لیے جو ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں. خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تیرا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے تاکہ ہم اپنے جوابوں کو حاصل کر سکیں اور بہتر طریقے سے خداوند تجھ میں ترقی کر سکیں. تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند تمام تر باتوں کے لیے. ہمیں توفیق بخش کہ ہم تیرے حضور میں حقیقی روزہ رکھ سکیں، کسی طرح سے بھی ہمارے اندر دکھاوا نہ ہو بلکہ خداوند ہم پورے دل سے
روزہ رکھیں اور اے خداوند تیرے حضور میں وقت گزاریں تاکہ ہماری روحانی ترقی ہو سکے اور ہم تجھ میں بڑھ سکے. خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں اے خداوند پی ایم سی چینل کے لیے بھی, پاسٹر جاوید مسیح کے لیے. خداوند ان کو اور زیادہ برکت دینا, ان تمام لوگوں کے لیے جو ان کے میسیجز کو سنتے ہیں اے خداوند, جس بھی سوشل میڈیا کے سورس سے خداوند سنے جائیں ان کے لیے بھی اے خداوند تیری برکت اور تیری سلامتی کو چاہتے ہیں. خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں تمام تر باتوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو خداوند اس چینل کو اپنے ہدیہ جات دیتے ہیں ان کے لیے بھی تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں تمام تر باتوں کے لیے, اور ہر ایک بات میں ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. خداوند توفیق بخش کہ ہم اسی طرح سے تیرے کلام کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں اور تیرا نام سدا ہماری زندگیوں کے وسیلہ سے عزت اور جلال پاتا رہے. یسوع کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے اور ایمان سے پاتے ہیں, آمین.